فرمائیں یہ سارے علاقے کے علم میں ہے کہ آج مناظرہ کس بات پر ہوگا. یہ اہل حدیث علماء یہاں موجود ہیں یا اہل سنت والجماعت کے علماء موجود ہیں. آپ حضرات کے علم ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. 3 طلاق دے کر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. بعد میں اس کو اہل حدیث حضرات ملے اور انہوں نے کہا جب 3 طلاق دو تو 3 سمجھا اور اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا. میں نے ابھی اس سے بات کیا بھائی تو اس بیوی کو گھر لے کر کیوں آیا؟ اس نے کہا مجھے اہل حدیث علماء نے کہا جب 3 طلاق دو تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. تیری بیوی کو 1 طلاق ہوئی ہے لہذا وہ واپس گھر آ سکتی ہے. میں مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب آدمی 3 طلاقیں دے تو 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھی آپ اپنے مناظر کا نام بتا دیں، معاون کا نام بتا دیں، صدر کا نام بتا دیں، کتنے گھنٹے مناظرہ ہوگا، کتنے منٹ ہوگا. ٹرنیں ہوتی ہے نا. یہ اپنے مناظر کا نام بتائیں میں اپنے مناظر کا، یہ اپنا معاون بتائیں میں اپنا معاون، یہ اپنا صدر بتائیں میں اپنا صدر بتاتا ہوں. اور آج یہ ثابت کریں گے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. یہ ثابت انہوں نے کرنا ہے. آپ اس کی وضاحت کر دیں، ہمیں کوئی عرض نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ 3 طلاق یہ فرما رہے ہیں نا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، نہ ہی کسی صحابی کا فتویٰ ہے، نہ ہی چاروں ائمہ میں سے کسی امام مجتہد کا فتویٰ ہے. یہ 3 طلاق کا 1 ہونا یہ ثابت کریں گے قرآن سے یا ثابت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یا ثابت کریں گے صحابہ کے فتوے سے. پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ. آپ حضرات پیچھے ہٹ جاؤ، بات سنو. دیکھیں آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب بات سمجھ آ رہی ہے پھر آپ لوگ اٹھے مت، بس ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر بات سنو. نہ کوئی بد نظمی کرے نہ ہی بد مزگی پیدا کرے. علماء بیٹھیں بات کریں گے، آپ حضرات بات سنیں. متکلم جو ہوگا نا جسے کہتا ہے مناظر، ایک مناظر ادھر سے بات کرے گا دوسرا ادھر سے بات کرے گا. نہ عام میں عوام بات کرے نہ مولوی بات کریں، باقی خاموشی کے ساتھ سنیں اور دلائل سنتے ہیں. اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم مناظرے کا وقت بھی طے کریں گے بھی کتنے گھنٹے ہوگا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پورا دن جو بھی ہے، اور کتنے منٹ ہوگا. ان حضرات نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو 1 ہوتی ہے. یہ قرآن سے ثابت کریں گے، اللہ پاک نبی کی صحیح حدیث سے ثابت کریں گے، خلیفہ راشد کے فتوے ثابت کریں گے، کسی صحابی کا فتویٰ پیش کریں گے. جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 ہی ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا مرزائیوں کا ہے. ہم حوالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ 3 طلاق کو 1 قرار دینا مذہب شیعہ کا ہے یا 3 طلاق 1 قرار دینا مذہب مرزائیوں کا ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں والا مذہب رکھنا چاہیے، جو شیعہ یا مرزائی ہے تو اس کو شیعہ مرزائیوں والا مسلک رکھنا چاہیے. 3 طلاق 1 ہوتی ہے یہ ثابت کریں گے اور قرآن سے دیں، حدیث صحیح دیں، صحابہ کے فتوے دکھائیں. نحمدہ و صلی اللہ رسول کریم. بھائیجان سب سے پہلے ہوتی ہے دعوے کی بات. دیکھو نا ہم اپنی طرف سے دعویٰ لکھیں گے، یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے دعویٰ لکھیں گے، دعویٰ لکھ کر دیں گے بھئی ہمارے موقف مسئلہ کے مطابق دعویٰ کیا ہے، ان کے موقف اور مسئلہ کے مطابق دعویٰ کیا ہے. تو میرا دعویٰ آپ لوگ سب سن لیں وضاحت کے ساتھ، اور اختلاف کی نوعیت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک مجلس میں 3 طلاق دینا جائز نہیں، بلکہ 3 طلاق کو الگ الگ دینا جائز ہے. ہر طہر میں الگ الگ دے. اگر کسی نے 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں، اکٹھی ایک مجلس کے اختلاف ہے، 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں کسی شخص نے دے دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے مطابق بھی، اور اسی طرح قرآن مقدس نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ طلاق عدت کے مطابق دی جائے، الگ الگ دی جائے، اکٹھی نہ دی جائے. جو اکٹھی دے 3 طلاق تو وہ 1 شمار ہوگی، کیونکہ ہر انسان ایک طہر میں 1 طلاق کا مالک ہے. ایک طہر میں 1 طلاق کا مالک ہے، 3 طلاق کا ایک طہر میں مالک نہیں ہے. تو جس طلاق کا وہ مالک ہے وہ طلاق نافذ ہوگی،
اور جو اس نے اضافی طلاق دی ہے وہ طلاق جو ہے لغو اور ضائع ہوگی. یہ دعویٰ میں نے لکھا ہے. اور پھر دیکھو دوسری بات رجوع کی بھی ہے. آیا رجوع حلالے کے ساتھ ہوگا عدت کے اندر اندر یا بغیر حلالے کے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ حلالے پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، رجوع بغیر حلالے کے ہوگا. اور یہ ساتھی کہتے ہیں کہ حلالے کے ساتھ رجوع ہوگا. یہ بات بھی ثابت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، حلالے کا حکم کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ بات سمجھ لیں، میں نے یہ دعویٰ لکھا ہے، ان بھائیوں کو بھی دعویٰ لکھ کر دینا پڑے گا. اور بات آپ نوعیہ سمجھیں. جس بات کا اختلاف ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ 3 طلاق اکٹھی اگر کوئی دے دے تو یہ دینی جائز ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے 3 طلاق ایک طہر میں اکٹھی دینی جائز ہی ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. قرآن کہتا ہے، نبی کے فرمان میں بھی ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دینا بیک وقت جائز نہیں ہے، الگ الگ دے. ہاں اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے اس کو علم نہیں ہے، بھول کر جس طریقے سے بھی اس نے دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی، 3 شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اختلاف. اور دوسرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا اب جو رجوع کرنا ہے وہ حلالہ کرا کے رجوع ہوگا یا بغیر حلالے کے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں وہ رجوع بغیر حلالے کے ہوگا، کیونکہ حلالے پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم یہ ثابت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی ہے، یہ ہم ثابت کریں گے. اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کا دعویٰ ہے نہیں، رجوع ہوگا لیکن حلالے کے ساتھ ہوگا. ان کو حلالے کا ثبوت بھی دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، میں نے اپنا دعویٰ لکھا ہے اور یہ بھی اپنا دعویٰ لکھے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ حضرات نے مولانا کی ساری بات سن لی ہے. مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو اختلاف ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے مولانا نے الحمدللہ خود ہی بیان کر دیا. دیکھیں 2 باتیں الگ الگ ہو گئیں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے یہ ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. اس میں دونوں کا اتفاق ہو گیا نا، اس پہ دونوں کا اتفاق ہو گیا. گناہ تبھی ہوگا نا جب بدعت اور حرام ہے. سنت ہوگی پھر تو گناہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو اکٹھی 3 طلاق دینا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گناہ کا کام. اچھا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے 3 طلاق دے دی تو اب 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ ہوں گی کتنی؟ اب مولانا فرما رہے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں 1 ہوگی. ٹھیک ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اختلاف اس بات پر ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ ہم دونوں کہتے ہیں گناہ ہے. اس پر تو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب اختلاف اس بات پر ہے جب 3 طلاقیں دی تو 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ یہ ثابت کریں گے کہ 1 ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کریں گے قرآن کریم سے، یہ ثابت کریں گے حدیث صحیح سے، یہ ثابت کریں گے خلیفہ راشد یا صحابہ کے فتووں سے کہ 3 طلاق 2 تو طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ بتائیں گے 1 ہوگی ہے. اب اگر یہ کوئی ایک حدیث پڑھے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں گناہ ہے. اب پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے یا 3؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا نہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کے فتوے سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابی رسول کے فتوے ثابت ہے. 4 اماموں میں سے کسی امام مجتہد کا فتویٰ بھی نہیں ہے. بلکہ 3 طلاق کو 1 کہنے کا فتویٰ دینا یہ مرزائیوں کا فتویٰ ہے اور شیعوں کا فتویٰ ہے. اب بات سمجھیں، 3 طلاق کو 1 کہنا یہ ثابت کریں گے قرآن سے، یہ ثابت کریں گے نبی کی حدیث سے، اور میں ثابت کروں گا یا میرا مناظر ثابت کرے گا کہ 3 کو 1 کہنا یہ نبی کا قول، نبی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ شیعوں کا. 3 طلاق کو اگر 1 ہو تو یہ فتویٰ کن کا ہے؟ مرزائیوں کا. اب ہمارے ذمہ ہوں گی شیعوں کی کتابیں پیش کرنا، ہمارے ذمہ ہوں گی مرزائیوں کی کتابیں پیش کرنا کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ شیعہ کا مذہب ہے یا مرزائیوں کا مذہب ہے. اور مولانا ثابت کریں گے کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ قرآن نے کہا ہے، 3 دو تو 1 ہوتی ہے، یا یہ فرمائیں گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 دو تو 1 ہوتی ہے، اور یا یہ خلیفہ راشد کا فتویٰ پیش کریں گے فلاں خلیفے نے کہا تھا، یا پیش کریں گے فلاں صحابی نے کہا تھا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 سنت اور نمبر 2 جماعت.
سنت سے مراد کیا؟ جو بات قرآن کریم سے ثابت ہو جائے یہ نبی پاک کی سنت ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فتویٰ دے دیں یہ بھی سنت ہو جائے گی، اور والجماعت کا مطلب کیا؟ صحابہ فتویٰ دے دیں۔ میں آج مولانا سے مطالبے کرتا رہوں گا پوری ٹرنوں میں، آپ دیکھیں گے یہ کسی خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یا کسی صحابی کا نام لے کر کہہ دیں کہ فلاں صحابی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو وہ صحابی کہہ دی 3 تو دی ہیں لیکن ہوئی ہے کیا؟ بات سمجھ گئے ہو نا؟ اب کتنی آسان بات ہو گئی۔ اس لیے مولانا نے بھی وضاحت کر دیا، انہوں نے اپنا لکھ دیا، دیکھ لیں مولانا نے پڑھ کر سنایا، اور میں نے بھی لکھ دیا 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دینا نہ ہی قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، نہ ہی کسی صحابی کا، اور نہ ہی 4 اماموں میں سے کسی مجتہد امام کا مذہب ہے۔ 3 طلاق کو 1 قرار دینا یہ مذہب شیعہ اور مرزائیوں کا ہے۔ اب ہم کیا ثابت کریں گے؟ ہم شیعوں کی کتابیں پیش کریں گے، مرزائیوں کی کتابیں پیش کریں گے کہ مذہب ان کا ہے، اور یہ قرآن پیش کریں گے، قرآن کہتا ہے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے قرآن سے ثابت نہ کیا تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن پہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، اگر ثابت نہ کیا تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آج حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ دیں گے کہ فلاں خلیفہ راشد سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے 3 طلاق دیا تو 1 ہوتی ہے، یا کسی صحابی کا فتویٰ پیش کریں گے فلاں صحابی نے کہا کہ تو نے 3 طلاق دیا تو 1 دی ہے۔ اگر یہ قرآن سے بھی ثابت نہ کریں، یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت نہ کریں، یہ صحابی کا فتویٰ بھی پیش نہ کریں، خلیفہ راشد کا فتویٰ بھی پیش نہ کریں، اور میرا مناظر پیش کرے گا کہ مذہب شیعوں کا یا مرزائیوں کا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا جس نے 3 طلاق دی ہے، میں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہو مرزائیوں کا، اگر یہ مذہب ہو شیعوں کا، تو شیعہ 3 طلاق دے تو 1 ان کی مرضی، مرزائی 3 دے 1 ہے ان کی مرضی۔ اگر مذہب ہے سنیوں کا تو سنیوں کا امام ہے ابو بکر، سنیوں کا امام ہے حضرت عمر، سنیوں کا امام ہے عثمان و علی، سنیوں کا امام ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ہم کہتے ہیں صحابہ ہمارے امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، یا فتویٰ نبی کا لاؤ، یا فتویٰ قرآن کا لاؤ، اور یا فتویٰ صحابی کا لاؤ۔ اگر یہ فتویٰ نہ لا سکو تو شیعوں اور مرزائیوں کی باتیں مشہور کرنا چھوڑ دو، ہم آج ثابت کریں کہ مذہب شیعوں کا، مرزائیوں کا۔ اب دیکھیں انہوں نے بھی لکھ دیا، 1 منٹ بات سنیں آپ، مولانا نے بھی لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، جو دعویٰ ان کا تھا وہ بھی آ گیا، جو میری بات ہے وہ بھی آ گئی نا۔ اب میں اپنے دستخط کرتا ہوں، مولانا اپنے کریں، یہ بتائیں ان کا مناظر کون ہے، میں اپنا نام بتاتا ہوں مناظر کون ہے، یہ بتائیں صدر کون ہے، میں بتاتا ہوں صدر کون ہے، یہ بتائیں معاون کون ہے، میں بتاتا ہوں معاون کون ہے۔ یہ میں بات کس لیے کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کریں، بیٹھ جاؤ بھائی، اب بات سنو، بیٹھ جاؤ۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ مناظر کسے کہتے ہیں؟ جو بات کرے گا، اور صدر مناظر کسے کہتے ہیں؟ جو مناظرے کو کنٹرول کرے گا۔ مثلا میرے مناظر نے سوال کیا اور مولانا نے جواب نہیں دیا تو ہمارا صدر پوچھے گا کہ مولانا پہلے اس سوال کا جواب دو پھر آگے چلو، اور اگر مولانا کوئی سوال کرے اور میرا مناظر جواب نہ دے تو مولانا کا صدر پوچھے گا میرے مناظر سے بھائی تم اس کا جواب دو۔ تو صدر مناظر کا کام ہے مناظرہ کنٹرول کرنا، مناظر گفتگو کرتا ہے اور صدر مناظرے کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے مناظر میں گفتگو مناظر کرے گا، اور صدر جب ضرورت پیش آئی تو مخالف صدر سے بات کر کے مناظرہ رکوا کر اپنے مناظر سے بات کرے گا۔ اور معاون مناظر کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہمارا مناظر کھڑے ہو کے بات کرے گا تو معاون کہتے ہیں جو ساتھ مدد کرے، یہ حوالہ پیش کرے گا، وہ کتاب پیش کرے گا، تو معاون مناظر نے 7 کتابیں نکال کے دینی ہے، ایک مناظر ہوگا، ایک صدر مناظر ہوگا، ایک معاون مناظر ہوگا۔ اس لیے میں مولانا کے تو اپنے مناظر کا نام دے، اپنے صدر کا نام دے، اپنے معاون کا نام دے۔ ہماری طرف سے مناظر مولانا محمد عبداللہ بن وڑائچ ہوں گے، ہمارے معاون مدر علامہ عبدالغفار زاہدی اور مفتی محمد آصف ہوں گے، اور اس مناظرے کی صدارت اہل سنت والجماعت کی طرف سے میں محمد الیاس گھمن کروں گا۔ میں کہوں گا اپنا مناظر، اپنا صدر، اپنے معاون کا نام پیش کریں، اور پھر یہ بتائیں کہ مناظرہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب مناظرے کا وقت مقرر ہو جائے گا پھر ہر مناظر دلائل دے گا، بات لمبی نہیں کرے گا، بات الجھائے گی نہیں۔ ہم ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے، 2 آدمی بیٹھ جائیں گے، وہ ٹائم کیپر ہوں گے، وہ دیکھیں گے ابھی وقت پورا ہو گیا بیٹھ جاؤ، اس کا وقت پورا ہو گیا بیٹھ جاؤ۔ 2 آدمی غیر جانبدار، وہ وقت دیکھیں گے، ہر مناظر کی ٹرن رکھ لیں، 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، کتنے منٹ بات کرنی ہے، تاکہ بات کسی ٹھکانے لگے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں صحابہ پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہم سنی ہیں، اللہ میں سنی کے مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرزائیوں اور شیعوں سے اللہ دور رکھے۔ ہوگی نا، نام پیش کرو، مجھے دکھلاؤ نا، میں پیش کرتا ہوں نام، پیش کرتا ہوں، مجھے دکھلاؤ، مجھے دکھلاؤ، پیش کرتا ہوں میں نام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، نحمد و صلی اللہ رسول الکریم۔ تمام بھائیوں نے باتیں سن لی ہے نا جی؟ اب بات جس پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بات ثابت ہو جائے گی تو پھر شیعوں اور مرزائیوں کے حوالے دینے کا مقصد تو پھر ہماری طرف حوالہ نہیں ہوگا، پھر کہ کس کی طرف ہوگا؟ معاذ اللہ۔ ہاں، جب ہم قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت نہ کریں پھر سب کا حوالہ پیش کریں، پھر دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری بات سمجھ لو، ہاں ایک بات ضروری ہے، وہ غور سے سنو، حدیث کی صیغت اور ضعف کا فیصلہ ائمہ محدثین کریں گے۔ کون کریں گے؟ ائمہ محدثین کے اقوال کے مطابق ہوگا۔ خود ائمہ محدثین بتائیں گے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان کے اقوال کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ ائمہ محدثین فیصلہ کریں گے یہ حدیث ان کے فیصلے کے مطابق ہوگی، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ان کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اخبار، قرآن، یہ دلائل میں ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ رہا مسئلہ یہ، جب ثابت کیا جائے گا بھائی 3 طلاق کو ایک مجلس کی کو ایک شمار کرنا مرزائیوں کا اور شیعوں کا مذہب ہے، تو ہم اسی طرح یہ ثابت کریں گے کہ یہی فتویٰ علماء دیوبند نے بھی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ ثابت کریں گے تو جو فتویٰ پھر ہم پہ ہوگا وہی ان پہ ہوگا، فتوے لگانے کی بات نہیں ہے۔ جب قرآن اور حدیث اور رسول کے حساب سے ثابت ہو جائے گا اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہونا، علماء دیوبند کا حوالہ بھی پیش کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہماری طرف سے جو ہے صدر مناظر وہ حاجی محمد طارق صاحب ہیں۔ محمد عامر کلیم، ہاں جی کلیم۔ معاون مولانا خلیل الرحمان صاحب، خلیل الرحمان صاحب، اور دوسرے ہمارے معاون ابھی پہنچ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، شیخ عبد الماجد صاحب ہیں، وہ ابھی پہنچ جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں نا، ابھی پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بھائی شیخ عبد الماجد صاحب آ رہے ہیں یا دوسرے ساتھی وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، آ رہے ہیں میرے سے۔ صدر حاجی طارق صاحب وہ پہنچ جاتے ہیں، پہنچے کے ساتھ ہی اس کو بٹھا کے آپ کو نام بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلی درنگ مناظرے کی پہلی تقریر ہوگی نا جی، جو پہلی تقریر ہوگی وہ ہوگی 10-10 منٹ اور اس کے بعد 5-5 منٹ۔ پہلی تقریر کتنے منٹ ہوگی؟ 10-10 منٹ، اور اس کے بعد دوسری تیسری تقریریں جو ہوں گی وہ 5-5 منٹ ہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں 10-10 منٹ، ہاں جی، اور اس کے بعد 5-5 منٹ۔ اچھا ایک بات ضروری رہتی ہے، طلاق کے ساتھ ساتھ دیکھو جی ہماری طرف توجہ کریں سب ساتھی، ہماری طرف طلاق کے ساتھ ساتھ رجوع کا مسئلہ بھی ہے، طلاق کے ساتھ ساتھ رجوع کا مسئلہ بھی ہے۔ اب یہ بھی ثابت ہوگا کہ رجوع بغیر حلالے کے ہوگا یا حلالے کے ساتھ ہوگا، یہ بھی ثابت ہوگا۔ ہم ثابت کریں گے بھئی حلالہ کرانا کس کا کام ہے، اللہ اور اس کے نبی نے حلالے پہ کیا فتویٰ دیا ہے، صحابہ کرام کا کیا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ طلاق کے ساتھ رجوع کا مسئلہ لازمی ہے نا جی، بات رجوع کی بھی ہوئی ہے، جب رجوع کی باری آتی ہے یہ حلالے کا کہتے ہیں، اس لیے رجوع کے ساتھ رجوع مسئلہ ساتھ ہوگا اور حلالے کا بھی ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، مناظرے کا وقت جو ساتھی بتلا دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا 3 گھنٹے کرو، 3.5 جتنے مرضی کر لو، ٹھیک ہے 3 گھنٹے کرو، 5 گھنٹے کر دو، 4 جتنے مرضی کر لو۔ نہیں شور نہیں ہے، دلائل ہوں گے انشاءاللہ، ہاں جی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ 3 گھنٹے ہی کم سے کم، 3 زیادہ جتنا رکھیں۔ محسوس رکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ کی طرف سے
बड़ी वाला कौन साथी बैठेगा? कोई साथी दे टाइम वाला अमीर मोहम्मद साहब बैठेगा हमारी तरफ से। हमारी तरफ से साथी कौन होगा जो टाइम दे? हाँ टाइम देखेगा, टाइम देख के बतलाएंगे ना। अमीर मोहम्मद साहब। हजरत बंदा पक्का है, वो गड़बड़ में बात शादी पे मुनाज़रा सुनने में जैसे मगन होते हैं ना। इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्का ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਔਰ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਹਕੀਕ ਥੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ को कोई भिरा सारे ते ए नाराज न थी कि खाने मार के सर क्यों ज्यादती की है। सिर्फ मनाजिर हजरात अलैहिस्सलाम मुआविन हजरात अलैहिस्सलाम मतलब वो डिसीजन जिवें अपने शरायत तय की बैठन टाइम वाले डिसीजन और ना लेके सदर साहबान ने को कंट्रोल करे सन। उनदे विच बिया कोई भावे मेरा भिरा है ते भावे मेरा सोतरे भावे चाचा है भावे मुलेरे हत्ता के सौरा बेटे थे वाले सही बेटे थे बिया कोई बंदा विच अलैसी कोई ना असा असा आप कैसे हुआ से अल्लाह कैसी कंट्रोल थी सी ऐसे। उनदे बाद कहीं बंदे को सब एक वलावल इजाजत ने सु सारे सारे बुजुर्ग है बैठे और काबिल एहतराम बैठे हुए थे। ई ना आखा जो इन्हें मार के कोलो फिर ज्यादती क्यों थई है ताकि तुस आप कंट्रोल च रहो ताकि सा कोई कंट्रोल रहे। बाकी इनू हजरात जेड़े भी बैठन थे ओ भी कोई बंदा ना आले सी। इनू भी जेड़े हजरात उलमा बैठन थे कोई ना आले सी। भाई उलमा बैठन भाई साथी बैठन थे कोई बंदा अलावण दी विच जुरत ना करे सी। अगर कोई करे सी वाल ओ ना सके कि भई असा बुजुर्ग आसे ते सारी नाल हफीज खा बदतमीजी करके सागो बाहर उठा छोड़े सी। भावे वो मकामी है भावे वो गैर मकामी है ई गाल ते कहीं को कोई शिकवा और गिला ना हो सी। बाकी उलमा हजरात अलैहिस्सलाम उलमा हजरात पढ़े लिखा तबका है एक कहानी के थोड़े सारी अधिकार जो है ना वो बिल्कुल जेरी हद तक कोई वजन वालों ना कंट्रोल सदर बैठन थे वो एक में को आप करे सन तुसा चुप रहने। देखो भी आप हजरात बैठ जाओ अब बैठ जाओ। अच्छा फिर ठीक सिक्योरिटी वाले हैं जी। बहुत अच्छा बहुत नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए भाई 2 मिनट बाकी हैं ठीक इंशाअल्लाह 11:15 मुनाजरा शुरू हो जाएगा। 1:15 1:15 और 2:45 3 घंटे मुनाजरा होगा और उसके बाद मुनाजरे की सारे दलाइल आपके सामने आ जाएंगे। हमारे दलाइल भी आप सुनेंगे उनके दलाइल भी आप सुनेंगे। जिस बात पर मुनाजरा होना है वो बात तफसीलन आपके साथ आ चुकी है। मैंने भी अर्ज कर दिया मौलाना आमिर करीम साहब ने भी कह दिया सब बातें आपके सामने आ गई हैं। तो आप ज़हन नशीन फरमा लें कि झगड़ा सिर्फ इस बात पर है कि जब आदमी 3 तलाक दे तो 1 होती है या 3 होती है। ये कुरान करीम से साबित करेंगे कि 3 तलाक दो तो 1 होती है। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित करेंगे कि 3 तलाक दो तो 1 होती है। नंबर 3 खलीफा राशिद हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन इनमें से किसी खलीफे ने फतवा दिया हो किसी ने मसला पूछा हो उन्होंने फरमाया भी तूने 3 तलाक दी है तो तेरी घरवाली को 1 तलाक हुई है। नंबर 4 सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में से किसी सहाबी का या 2-4 सहाबा के फतवे पेश कर दें कि तूने 3 तलाक दी है तो 1 होती है। नंबर 5 अइम्मा मुज्तहिदीन में से इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बल। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जब गुफ्तगू होगी उलमा के माबैन तो अगर सारी बात आपके ज़हन में शुरू में होगी तो आइंदा बात आपकी सुननी और फैसला करना बहुत आसान होगा। बात समझ आ रही है आपको? देखिए आप तवज्जो इधर रखें इधर उधर आप किसी ने नहीं देखना। मैं शुरू की बात इसलिए समझा रहा हूँ कि गुफ्तगू के दरमियान आपको सारी बात समझ आए। आपको ये ना हो यार मौजू क्या था दलाइल क्या थे बात क्या थी। मेरी बात आपके ज़हन में आ रही है ना कि 3 तलाक दें तो 3 होती है या 1 होती है। अहले हदीस हजरात ये कह रहे हैं कि जब 3 तलाक दो तो 1 होती है। 3 तलाक दो तो 1 होती है ये पहले कहाँ से साबित करेंगे? फिर ये साबित करेंगे नबी पाक सल्लम की हदीस से नहीं सही हदीस और कौन सी हो। अगर हदीस सही ना हुई ज़ईफ होगी सनद पर इतराज हो गया तो हदीस काबिल कबूल नहीं होगी तो ज़ईफ हो गई। नंबर 3 ये साबित किससे करेंगे?
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خلفۂ راشدین کا فتویٰ دیں گے۔ نمبر 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فتوے پیش کریں گے، 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ نمبر 5 ائمہ مجتہدین کا میں نے نام لیا، ان میں سے کسی امام کا قول پیش کر دیں، یہ ثابت کریں گے۔ اور ہمارا مناظر یہ ثابت کرے گا کہ جب 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی پاک کی صحیح حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ خلفۂ راشدین سے، نہ ائمہ مجتہدین سے، بلکہ مذہب کس کا ہے؟ مرزائیوں کا اور شیعوں کا۔ 3 طلاق کو 1 کہنا شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے۔ تو مولانا عامر کریم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مولانا میک پکڑیں اور اپنے دلائل دینا شروع کریں قرآن کریم سے، حدیث صحیح سے، اور یہ شروع کریں۔ اب کوئی نہیں بات کرے۔ گاڑی والے بھی ٹائم لگاؤ۔ ہاں جی، پہلے 10 منٹ، ان کے بھی 10 منٹ، اور اس کے بعد 5 منٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب، آپ تمام بھائیوں کے سامنے دعویٰ واضح ہو چکا ہے کہ 2 باتوں کا صرف اختلاف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی۔ ہم یہ ثابت کریں گے ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی۔ ہماری طرف سے یہ بھائی جو ہیں یہ ثابت کریں گے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ہاں جی، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 شمار ایک مجلس کی۔ اختلاف کس کا ہے جی؟ الگ الگ مجلس کا نہیں۔ اختلاف کس کا ہے؟ الگ الگ مجلس کا نہیں، ایک مجلس کا۔ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 شمار ہوں گی ایک مجلس کی۔ ہم یہ ثابت کریں گے ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی، الگ الگ مجلس کی 3 طلاق کی بات نہیں۔ کس کی اختلاف ہے؟ ایک مجلس، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رجوع کا طریقہ، صرف طلاق سے بات تو ختم نہیں ہوتی نا، رجوع کا طریقہ ہم یہ ثابت کریں گے وہ رجوع جو ہوگا وہ رجوع بغیر حلالے کے ہوگا۔ اور ہماری طرف سے یہ بھائی جو ہیں وہ ثابت کریں گے کہ رجوع جو ہوگا وہ حلالے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ثابت کریں گے۔ ہم ثابت کریں گے رجوع جو ہوگا بغیر حلالے کے ہوگا، یہ ثابت کریں گے رجوع جو ہوگا وہ حلالے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں بلا تاخیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ یہ ہے صحیح مسلم شریف۔ دیکھیں کون سی کتاب ہے، تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی وہ کتاب ہے، اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کی تمام حدیث صحیح ہیں، صحیح مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، جلد اول 477 صفحہ۔ اے جی حدیث سنیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس وہ شخص ہیں جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امت محمدیہ کے علم کے سمندر ہیں، تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قامت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قامت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور جناب وسانتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے پہلے 2 سال کیا ہوتا تھا؟ طلاق الثلاث واحدۃ، 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ دیکھیں جی، یہ شیعوں کی کتاب ہے یا امام مسلم کی حدیث کی صحیح مسلم کی کتاب ہے؟ یہ کتاب مرزائیوں کی ہے یا محمد کی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ دیکھیں، یہ نہ مرزائیوں کی کتاب ہے نہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم، جس کے متعلق یہ فیصلہ آتا ہے کہ صحیح مسلم صحیح ترین کتاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث تحویل لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تنقید کرنے والا بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیث
صحیح ہے یہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 477. جب محمد کا فیصلہ آ گیا، ابو بکر کا فیصلہ آ گیا، عمر کا فیصلہ آ گیا، وہ فیصلہ شیعوں کا نہیں ہے، مرزائیوں کا نہیں ہے، بلکہ میرے محمد اور میرے ابو بکر عمر کا فیصلہ رضی اللہ عنہم. اب سنیں، ان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں، و سنتین من خلافت عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک طلاق الثلاث واحدتاً، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. جناب دوسری حدیث سنیں، اس کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه آلات. عمر بن خطاب فرمانے لگے لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کی ہے جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، اس کام میں انہوں نے جلدی کی ہے، لہذا ہم وہ بطور سزا ان پہ نافذ کر رہے ہیں، شریعت میں ان کو مہلت ہے. اور دوسری حدیث سنیں، قال ابن عباس، ابو صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا اتعلم، تجھے یہ علم ہے، معلوم ہے نا، انما کانت ثلاث تجعل واحدہ، فرمایا تجھے یہ معلوم ہے نا کہ 3 طلاقیں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، وثلاث من امارت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں 3 سال تک ایک شمار ہوتی تھی. کن کے حوالے؟ کائنات میں رب کی زمین پہ آسمان کے نیچے کوئی ہستی نبیوں میں سے نبی کے برابر نہیں ہے، امتیوں میں سے ابو بکر عمر کے برابر نہیں ہے. یہ تینوں کا حوالہ صحیح مسلم شریف پہلا جلد 478 صفحہ. فرمایا محمد کے زمانے میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور ابو بکر کے دور خلافت میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور عمر بن خطاب کے ابتدائی 3 سال تک 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. مولانا تیسری حدیث سنیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نعم، ہاں اسی طرح ہے. تیسری حدیث سنیں، پھر ابو صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا یہ بات نہیں ہے کہ 3 طلاق جو تھی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر واحدۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، فرمایا 3 طلاق جو ہے وہ ایک شمار ہوتی تھی، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. ہاں جب عمر کا زمانہ آیا تو لوگوں نے کثرت سے 3 طلاقیں دینی شروع کر دی، جبکہ بات یہ تھی کہ 3 طلاق اکٹھی دینی جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے تو ایک شمار ہوگی. اب لوگوں نے جب کثرت سے 3 طلاقیں اکٹھی دینی شروع کر دی تو حضرت عمر نے ان کو بطور سزا کے نافذ کیا. اور فقہ حنفی کی معروف کتاب جامع الرموز، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں جو 3 طلاق کو ایک 3 شمار کرنے کا حکم دیا تھا، یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا، شریف فیصلہ وہی ایک والا ہے. یہ لکھا ہوا ہے جامع الرموز اولین 557 صفحہ، فقہ حنفی کی معروف کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے. اب جناب مجھے مسند ابی یعلا لکھا ہے، 3 حدیثیں ہو گئی. جناب چوتھی حدیث مسند ابی یعلا دوسرا جلد. اچھا جی سنیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال طلق رقانة بن عبد يزيد اخو بني عبد المطلب في مجلس 3